ہر کتاب والا یہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ اس میں غلطی نہ ہو، لیکن ہو سکتی ہے، اطلاع دے دیجئے گا، آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ ہر لکھنے والا، ہر مصنف، ہر تالیف والا، ہر مؤلف یہ لکھتا ہے کہ غلطی ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میری کتاب بعد میں پڑھنا، پہلے عقیدہ بنا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہیں، لا ریب کتاب، بے عیب کتاب۔ اللہ کیوں بھیجی؟ میں ثواب حاصل کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ ہمیں یہ ناراض نہ ہونا مجھ سے، مجھے اکثر چہرے مدارس والے نظر آ رہے ہیں، مساجد کے حضرات نظر آ رہے ہیں، علماء تشریف فرما ہیں۔ میں بہت چھوٹا ہوں، میں علماء کی سامنے اتنا چھوٹا ہوں کہ لفظ چھوٹا بھی مجھ سے بڑا ہے، میں بہت چھوٹا ہوں۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ قرآن پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، اس حرف پہ اتنی نیکی ملتی ہے، نفل میں پڑھیں گے اتنی نیکی، فرض میں پڑھیں گے اتنی نیکی، غیر رمضان پڑھیں گے اتنی نیکی، اور رمضان میں پڑھیں گے تو اتنی نیکی، اتنا ثواب ملے گا۔ ناراض نہ ہوئیے گا، یہ ثواب بالکل یہ بات ایسے ہی ہے جیسے آپ کے موبائل میں ٹارچ ہے۔ کوئی بندہ 50-60 ہزار کا موبائل اس لیے نہیں لیتا کہ اس میں ٹارچ ہے۔ تھوڑا تھوڑا سر ہلا دیں تاکہ مجھے پتا چلے۔ کوئی بندہ 50-60 ہزار کا، 20 ہزار کا، 2,000 والا بھی موبائل اس لیے نہیں لے گا کہ اس میں ٹارچ ہے۔ پوچھا جائے کہ کیوں لیا ہے موبائل تو وہ بتائے گا کہ موبائل اس لیے ہے کہ میں کال کر سکوں، کال سن سکوں، پیغام وصول کر سکوں، پیغام ارسال کر سکوں، بھیج سکوں۔ بات سننے کے لیے، بات کرنے کے لیے موبائل ہے۔ ٹارچ اضافی ہے، میری جانب توجہ ہے، ٹارچ اضافی ہے۔ موبائل کال کرنے کے لیے ہے، کال سننے کے لیے ہے، ٹارچ اضافی ہے۔ قرآن سے تو پوچھئے قرآن تو کیوں آیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن ہدایت کے لیے ہے، ثواب اضافی ہے۔ قرآن ہدایت کے لیے ہے، ثواب، میں ثواب کا منکر نہیں ہوں، ثواب اضافی ہے۔ موبائل میں ٹارچ اس لیے اضافی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ موبائل میں ٹارچ اس لیے اضافی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن ہدایت کے لیے ہے، ثواب اس لیے اضافی ہے کہ ہم گناہگار ہیں۔ اللہ نے یہ بہانے رکھے ہیں ہمیں ثواب پہنچانے کے لیے، ہمیں جنت کے دروازے تک پہنچانے کے لیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ قرآن ہے کیا؟ میں اپنے تخیل میں ایک سوال کر رہا ہوں اپنے مولا سے، اللہ قرآن کیا ہے؟ یہ رمضان کو بھی فضیلت ملی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ قرآن کیا ہے؟ اسی کے ساتھ اللہ 3 جملوں میں بات فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ 3 خوبصورت ایسے جملے اللہ نے بیان فرمائے، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ھدی للناس، ہدایت ہے انسانوں کے لیے، وبینات من الہدی، نشانیاں لے کر آیا ہے، والفرقان، حق و باطل میں فرق کر دیتا ہے، ایسا انقلاب لاتا ہے، سچ علیحدہ کر دیتا ہے، جھوٹ علیحدہ کر دیتا ہے، کھرا علیحدہ کر دیتا ہے، کھوٹا علیحدہ کر دیتا ہے، حق علیحدہ کر دیتا ہے، باطل علیحدہ کر دیتا ہے، والفرقان، حق و باطل میں فرق کر دیتا ہے۔ پہلی بات ھدی للناس، ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ اب آپ کہتے ہیں ہم انسان ہیں، میں کہتا ہوں میں انسان ہوں۔ 2 چیزوں کا مرکب ہے انسان، ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔
جسم کا تعلق زمین سے ہے. اس کا مطلب ہے میں جو باتیں عرض کر رہا ہوں وہ میرے خیال میں آپ نہیں سن رہے یا سمجھ نہیں آ رہی. جی میری بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ خدا را میری جانب توجہ رکھیے گا. یہی سمجھے کہ میں بھی رمضان سے ہی گزر رہا ہوں. اور میں تو پچھلے 2-3 دن سے نہیں سو سکا. میں ابھی کل میں نے صبح مری سے سفر کیا, وہاں رات پروگرام تھا, رات ڈسکا میں پروگرام کیا اور وہاں سیری کر کے بالکل سویا نہیں, یہاں آپ کے پاس پہنچ گیا ہوں. 2-3 دنوں سے ایسے بالکل نیند نہیں ہو سکی. میں بڑی مختصر وقت میں انشاءاللہ عرض کر رہا ہوں. ہدی للناس, ہدایت ہے انسانوں کے لیے. اب انسان کیا ہے؟ 2 چیزوں کا مرکب ہے. میرا یہ جملہ جیسے ہی سمجھ جسے آ جائے گا وہ بخل نہیں کر سکے گا, یہ میرا تجربہ ہے. جسے سمجھ آ جائے گا 2 چیزوں کا مرکب ہے انسان. ایک ہے جسم, ایک ہے روح. جسم کا تعلق زمین سے ہے. عناصر 4 سے بنایا جسم, مٹی, ہوا, پانی, آگ. مٹی کا تعلق زمین سے, پانی کا تعلق زمین سے, ہوا کا تعلق زمین سے, آگ کا تعلق زمین سے. ایک ہے جسم, ایک ہے روح. جسم زمین سے بنایا تو اس کی غذا بھی زمین سے بنائی. مجھے تو لطف تب آتا نا میرے اگلے جملے پہ آپ خود پہنچ جاتے. تو جسم زمین سے بنایا تو اس کی غذا بھی زمین سے بنائی. روح کا تعلق آسمان سے ہے, اس کے لیے غذا بھی آسمانوں سے نازل کی.